ایک نہایت ہی اہم اور فکر انگیز واقعہ آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے اور آپ جب سنیں گے تو ضرور آپ کو پسند آئے گا۔ ہر جمعے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا ایمسٹرڈم کیپٹل آف نیدرلینڈ کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی جنت نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعے کو مطلع ابر آلود ہو گیا اور موسلادھار مینہ برسنے لگا اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیب تن کیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے اور اپنے والد سے کہا، ابا چلے میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج نہیں جاتے۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں نا۔ بچے نے کہا، اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں پھر اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ پورے جذبات سے لبریز باپ کا شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی خر مستانیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھا چھوٹا سا پیارا سا بچہ نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شاہکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا اور کتابچہ تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہ گیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا، لیکن بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموش، بالکل ایسے خاموش تھا، نہ کوئی راہی مل رہا تھا، نہ ہی کوئی آ رہا تھا، نہ جا رہا تھا۔ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بچے نے نظر ڈالی اور سوچا کہ کیوں نہ یہ آخری کتابچہ میں اسی گھر والوں کو دے دیتا ہوں۔ قریب پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز ہی نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور بار بار بس دروازہ پوری قوت کے ساتھ کھٹکائے جا رہا تھا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پہ آئیں، جن کے چہرے پہ بہت حزن اور افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹا کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ زحمت دینے کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ پاک آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو میں ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق اور مخلوق کی حقانیت سے وضاحت کے ساتھ پیش کرے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور بچے کا شکریہ کہتے ہوئے واپس گھر کے اندر چلی گئی اور بچہ بھی واپس لوٹ گیا۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے میں یہاں کبھی آئی ہوں، یہ پہلا اتفاق ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں آیا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی مجھے بوجھل لگنے لگی، زندگی کا لطف ہی ختم ہو گیا۔ گزشتہ جمعے جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا خودکشی کرنے کا، اور تاکہ اپنی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور سارے غم ختم کر دوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی۔ بس شاید کچھ ہی لمحات کی دیر ہوئی تھی کہ یہ جسد خاکی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی کہ یکایک میں نے دروازے کے کھڑکھڑانے کی آواز سنی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور سوچا
کہ جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں سوچتی ہوئی آخر آئی کہ یہ ہے کون جو اتنی تیز بارش میں اور اتنی زیادہ ٹھنڈ میں کھڑا ہے، بس دروازہ بجا رہا ہے، مسلسل بجا رہا ہے۔ بالآخر میں نیچے آئی، دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کو بھیگتا ہوا دیکھا، اور اس کے بچے کی نگاہوں میں مسکراہٹ میں ایسی چمک تھی جو میں نے کبھی بھی کسی انسان میں نہیں دیکھی، اور اس مقدس سراپے کی تعریف میں کیا بیان کروں، کون سے الفاظ لے کر آؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا، بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ جو میرے ہاتھ میں ہے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کتابچے کو کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھوں سے جو آنسو تھے وہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعی بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا، کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی تھی اور اپنی زندگی کی قیمت کا پتہ چلا تھا۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا ہے۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے سے ننھے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے کھینچ کے لے آیا ہے۔ مسجد میں چاروں جانب جتنے بھی آنکھیں تھیں سب اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے ممبر سے اتر کر پہلی صف میں موجود اپنے لخت جگر اپنے بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگ گئے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ وہ خود شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے بہت اہم سبق چھوڑ گیا۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح سے لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد اور کسک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دی گئی تھی، جیسے اس ننھے بچے کے دل میں رکھ دی گئی تھی؟ کیوں نہ ہم آج عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملا اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت الہی کے فریضے کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری یہ سنہری باتیں کیسی لگی؟ امید ہے کہ بالکل پسند آئی ہوں گی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، بیل آئیکن دبانا بھولیے گا نہیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔